نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة 193 بسم الله الرحمن الرحيم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ، یہاں پر کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ فتنہ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی معنی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں فتنے سے مراد شرک اور اس پر مجبور کرنے کے لیے ظلم و ستم۔ تو یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ اس کا ہر طرح سے کلا کما نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین ہر طرح سے غالب نہیں آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح بخاری 25۔ اب یہ جو ہے نا آخر میں الا علی الظالمین، یعنی اگر یہ شرک سے یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں عدوان کا لفظ ایسی ہی سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے ابن کثیر۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ظلم یعنی شرک سے باز آ جائیں تو اب ان پر زیادتی جائز نہیں، کیونکہ اب وہ ظالم نہیں۔ عدوان سے مراد وہ زیادتی ہے جو مقابلے میں ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ ایک بار پھر آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ، آیت کریمہ۔ کبھی میں کسی آیت کے کسی حصے کی دو رائے آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اسے نہ سمجھ پا رہے ہو تو ریکارڈنگ کو ایک سے زیادہ بار سن لیا کیجیے، بالکل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔